بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کریں گے اور اس کے پہلے حصے میں ہم قواعد کو پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے ہم معنی مترادف الفاظ کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 الفاظ موجود ہیں، ایک ہے آسمان اور فلک۔ آسمان کا معنی اور فلک کا معنی بالکل ایک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان اور فلک یہ مترادف الفاظ ہیں کہ ان کی بولنے میں آواز بالکل الگ الگ ہے لیکن ان کا معنی ایک ہے۔ تو تمام وہ الفاظ جو بولنے میں الگ الگ ہوں، جن کے الفاظ حروف الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہو، ان کو کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ جیسے اس کی ایک اور مثال ہے پانی اور آب۔ پانی اور آب اگرچہ الفاظ الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانی اور آب یہ مترادف الفاظ ہیں۔ مترادف الفاظ کی چند مزید مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چمن اور باغ، چمن کا معنی اور باغ کا معنی بالکل ایک ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ چمن اور باغ مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح زمانہ اور عہد، غم اور علم، یہ دونوں الفاظ الگ الگ لیکن ان کا معنی ایک ہے یعنی دکھ، لہٰذا یہ دونوں الفاظ ہوں گے مترادف الفاظ۔ اسی طرح چاند اور قمر مترادف الفاظ ہیں۔ زیب اور زینت مترادف الفاظ ہیں اس لیے کہ ان کا معنی ایک ہے۔ کمزور اور لاغر، یہ دونوں الفاظ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ان کا معنی ایک ہے، لہٰذا یہ دونوں الفاظ بھی مترادف الفاظ کی مثال ہیں۔ عالم اور کائنات، یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں۔ دن اور یوم، یہ دونوں بھی مترادف الفاظ ہیں۔ اسی طرح جدائی اور فراق، ثمر اور پھل، یہ تمام الفاظ اگرچہ دیکھنے میں، بولنے میں، لکھنے میں، سننے میں اور پڑھنے میں الگ الگ ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا معنی ایک ہے اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ اسی کے متعلق ہمارے گھر کا کام سوال نمبر 4 ہے، الفاظ کو مترادف سے ملائیے۔ ہمارے سامنے کچھ الفاظ موجود ہیں جیسے جرت، دھرتی، میلی، عظیم اور بقا۔ آپ نے ان الفاظ کو غور سے پڑھنا ہے اور ان کے معانی پر غور بھی کرنا ہے، اور پھر ان الفاظ میں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان الفاظ کے مترادف یا ہم معنی الفاظ ہیں ان کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے۔ جیسے جرت، اس کا مترادف ہوگا بہادری، لہٰذا ہم نے ان کو آپس میں ملا دیا۔ اسی طرح آپ نے باقی الفاظ کو ان کے مترادف الفاظ سے ملانا ہے۔ اسی سے متعلق آپ کے گھر کا کام جو آپ کی ورک بک میں موجود ہے وہ ہے دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ کے مترادف لکھ کر جملہ دوبارہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی مثال ہے، اللہ تعالی مخلوق پر ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر خط کشیدہ لفظ کون سا ہے؟ ظلم،
لہٰذا ہم یہاں پر ظلم کی بجائے اس کا مترادف یعنی ناانصافی لکھ کر یہی جملہ دوبارہ اپنی نوٹ بک پر اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اسی طرح باقی جملے جملہ نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں خط کشیدہ الفاظ یعنی بہادر، بقا، جرت اور اچھی، آپ نے ان جملوں کو دوبارہ لکھنا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ آپ نے خط کشیدہ الفاظ کی بجائے ان کے مترادف لکھنے ہیں اور یہی جملہ دوبارہ اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ سمر پیک میں بھی مترادف سے متعلق آپ کے گھر کا کام موجود ہے، اور وہ ہے سوال کے 3 جوابات دیے گئے ہیں، آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے لفظ اجنبی کا مترادف کون سا ہے؟ ناواقف، واقف یا پرایا؟ سوال نمبر 2 ہے جنگ کا مترادف یعنی ہم معنی بتائیے۔ 3 نمبر سوال ہے پیشہ مترادف ہے کس کا؟ اور سوال نمبر 4 ہے لفظ جھنڈا کا مترادف ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ لیا ہوگا اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور گھر کے کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔